الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أو كما قال الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه یا صاحب الجمال ویا سید البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر اور مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی ہم سب کی کہانی ہے. جو بھی ہے ان کی مہربانی، مختصر سی ہم سب کی کہانی ہے. جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سرٹیفکیٹ سند ہو گئی. فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے. مجھ سا بولیے نا، مجھ سا عاصی کہتے ہیں گناہگار کو، خطا کار کو، پاپی کو، ہے نا. تو میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم سے عاصی بھی، ہم سے عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے. یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی، یہ تو بندہ نوازی کی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. آپ حضرات کے درمیان آج پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. حضرت علامہ و مولانا سیف اللہ قادری صاحب قبلہ زید مجدہ، محقق عصر حضرت علامہ و مولانا عتیق الرحمن صاحب قبلہ زید مجدہ وسلمہ الی یوم القیامہ. ان علماء کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے میں کچھ کہنے کی، جسارت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، یہ شب نور ہے. کیا ہے؟ شب نور ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس شب کے صدقے میں ہر شب ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس شب کے صدقے میں ہر شب ہے. شب قدر بھی اسی کا صدقہ ہے، شب معراج، شب براءت بھی اس لیے کہ یہ شب ان سے نسبت رکھتی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے نا.
تو مل کر ذرا ہاتھ اٹھا کر بلند کر کے ایک مرتبہ نعرہ رسالت لگائیے. امام اہل سنت نے فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اتنی دھیرے. عرش حق ہے مسند، عرش حق ہے مسند، عرش حق ہے مسند اسے کہتے ہیں جس پر میں بیٹھا ہوں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی؟ دور ہو ہم رسول اللہ کے سورج الٹے پاؤں پلٹے. سورج الٹے، سورج الٹے، آدھی تقریر آپ کو کرنی ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاق، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے، کیا دیکھ لے؟ کیا دیکھ لے؟ قدرت. قدرت. حضور غازی ملت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی کے شہزادے حضرت سید محمد نورانی اشرف اشرفی الجیلانی امام اہل سنت کے اس کلام کے اس حصے سے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اس قدرت رسول اللہ کی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور استفادہ حاصل کر کے مکمل ایک کلام لکھ دیا. سننا چاہیں گے؟ کون کون سننا چاہے گا؟ ہاں، لیکن میرا مسئلہ نہیں، میں سناتا نہیں ہوں بلکہ ساتھ میں پڑھواتا ہوں. تو پڑھنا چاہیں گے؟ اس لیے کہ ابھی حضرت قبلہ عتیق الرحمن صاحب قبلہ زید مجدہ دوران خطاب فرما رہے تھے کہ میلاد مصطفیٰ عبادت کیسے ہیں، یہ ثابت فرما رہے تھے. درست؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادتن. انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے. کس کا ذکر کرنا؟ انبیاء یعنی جماعت، نبیوں کی جماعت. لفظ جمع ہے نا انبیاء. انبیاء کا ذکر کرنا، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو سید الانبیاء کا ذکر جی ان تک نہیں پہنچا، اب تک پہنچا ہے. ارے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے تو جو نبیوں کا تاجدار ہے اس کا ذکر کرنا ظاہر سی بات ہے نا. تو ذکر الانبیاء عبادتن و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب. جہاں انبیاء کا ذکر ہوتا ہے وہ لوگ انبیاء کا ذکر نہیں کر رہے، رب کی عبادت کر رہے ہیں. اور جہاں اللہ کے صالحین بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت چھما چھم برسا فرماتی ہے. ایک مرتبہ ذرا جھوم کے درود پاک سنائیے. مل کر محبتوں کے ساتھ. قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت
قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی دنیا ہے ان کے، آگے چلو، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، ارے محشر میں دیکھ لو گے تم، محشر میں دیکھ لو گے تم کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی۔ اور بڑا ہی پیارا شعر محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائے، فرماتے ہیں حضور تاج العلماء سید نورانی اشرف اشرفی الجیلانی فرماتے ہیں کہ جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، ارے سورج ہے ان کے ہاتھ میں، سورج ہے ان کے ہاتھ میں، چندہ ہے ان کے ہاتھ میں، مل کر قدرت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطالبہ ہوا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور رسول اور نبی ہے تو ذرا چاند کو ٹکڑے کر کے بتائیے نا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، صرف ایک انگشت مبارک کا اشارہ ہو رہا ہے اور چاند سینہ چیر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ایک مقام تھا کہ جہاں پر میرے آقا علیہ السلام کو نیند تھی، نیند کا غلبہ تھا، تو میرے آقا علیہ السلام لیٹ گئے، اور جب لیٹے تو جب آپ لیٹتے ہیں تو کسی چیز کا تکیہ تو بناتے ہیں نا، تکیہ رکھتے ہیں، قربان جائیے مولا کائنات کی قسمت پر، میرے آقا علیہ السلام حضرت مولا کائنات کی گود میں لیٹے، اور عصر کا وقت آیا، وقت گزر گیا، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ریت کے ٹیلوں پر دیکھا کہ اجالا تھا، پھر اندھیرا ہو چکا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا، سرکار مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور چہرے مصطفیٰ پر گرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی نیند، آپ جب بیدار ہوئے نا، پوچھا علی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ عصر کا وقت گزر گیا، لیکن مولا کائنات جانتے تھے نا کہ جو میری گود میں لیٹا ہے اسے رب نے محتاج نہیں مختار بنایا ہے، رب نے محتاج نہیں مختار بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سورج پلٹ کر آ گیا، اور جب وہ پلٹ کر آیا تو مولا کائنات نے اپنی نماز عصر دوبارہ
آپ نے ادا فرما لی، سورج دوبارہ پلٹ کر آ گیا۔ یہ کیا ہے مسلمانوں؟ اختیارات مصطفیٰ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی قدرت ہے، یہ قدرت رسول اللہ کی ہے۔ جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، سورج ہے ان کے ہاتھ میں، چندہ ہے ان کے ہاتھ میں، مل کر قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی۔ فرماتے ہیں کہ جس جانب رخ آقا کرے، رخ جس سے چاہے پھیر لے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جس سے چاہے پھیر لے، رخ جس جانب آقا کرے، رخ جس سے چاہے پھیر لے۔ ارے اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، کعبہ ہے ان کے ہاتھ میں، مل کر قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی۔ مسجد قبلتین ہے، سبحان اللہ بولیے نا۔ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قبلتین تو نام بعد میں پڑھانا اس کا، قبلتین تو بعد میں، دو قبلوں والی مسجد، یہ بعد میں نام پڑھانا۔ میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، امامت مصلی پر فرما رہے ہیں، اور صحابہ اکرام پیچھے کھڑے ہیں، اور قلب مصطفیٰ میں ارادہ آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے قلب میں، دل میں یہ ارادہ خیال گزرتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا قبلہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا قبلہ کعبے کو بنا دے۔ سبحان اللہ نا، کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا قبلہ کعبے کو بنا دے۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت، ادھر محبوب کے قلب سے خیال گزر رہا ہے، ادھر رب اپنے جبرائیل کو بلاتا ہے، فرمایا جبرائیل آ، میرا محبوب ہے جو اپنے دل میں کچھ سوچ رہا ہے۔ رب اپنے محبوب کا کتنا خیال رکھتا ہے، ذرا دیکھیے۔ رب اپنے محبوب کے قلب میں گزرنے والے خیالات پر کیسی نظر جمائے ہوئے ہے۔ فرمایا جبرائیل آ، میرا محبوب اپنے دل میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ فوراً آیت لے کر جاؤ اور کہہ دو کہ میرے محبوب خانہ کعبہ تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے، جدھر چاہے رخ پھیر لیجیے۔ قبلتن ترضاہا لفظ ہے قرآن میں، کیا ہے؟ قبلتن ترضاہا، میرے محبوب تیری جدھر رضا ہو ادھر اپنا رخ پھیر لے، تو جدھر اپنا رخ پھیرے گا ادھر ہم کعبہ بنا دیں گے، ادھر ہم قبلہ بنا دیں گے۔ لہٰذا میرے محبوب علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، 2 رکعت ہوئی تھی، کتنی؟ 2 رکعت ہوئی تھی۔ جبرائیل حاضر ہو کر فرماتے ہیں باری تعالیٰ نے حکم بھیجا ہے، باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر پلان بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لیجئے۔ ارے ذرا مزہ نہیں آ رہا، زور سے بولیے۔ میرے محبوب اگر پلان بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں باری تعالیٰ تیری نماز تو پوری ہو لینے دے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، ہمارے حبیب ہماری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری کی جائے گی۔ رب کی
خدا کی رضا، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ذکر جمیل ہے، اور یاد رکھنا میری عادت ہے میں اسی طریقے سے گفتگو کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے اس بات کی کوئی جو ہے تو توقع نہ رکھے کہ میں بہت جلالی اور بہت جمالی خطاب کروں گا، نہ نہ نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ محبوب کی بات ہوگی تو پھر اطمینان و سکون سے ہوگی، اور اللہ رب العزت کا فضل ہے، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ فیضان ہے جو اس وقت آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل کے صدقے میں ہم سب بخشے جائیں گے، اس لیے کہ ابھی حضرت نے کیا حدیث مبارکہ بیان فرمائی تھی نا، دیکھیں بات دوبارہ آپ ہی کی بات سے استفادہ کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ حدیث مبارکہ کیا بیان فرمائی کہ اللہ کے محبوب اپنے حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہے، باہر میرے آقا کے صحابہ تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، اور صحابہ اکرام کیا کر رہے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے مؤمنین پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ ان کے درمیان اپنا رسول بھیج دیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس بات پر گفتگو فرما رہے تھے، ذکر کر رہے تھے جو آپ کر رہے ہو، بات کر رہے تھے، اور بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت بھی اپنے محبوب کی زبانی۔ اس بات پر وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا فرما رہے تھے۔ آج ہم بھی یہاں جو بیٹھے ہیں 1500 سال ہو گئے ہیں میرے مصطفیٰ کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور یاد رکھنا مصطفیٰ جان رحمت جیسا 1500 سال پہلے اپنے امتیوں کو ملاحظہ فرمایا کرتے تھے، ایسا ہی آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کھرگون کی سرزمین پر مدینہ مسجد میں میرے عاشقین، میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، مجھ پر جان قربان کرنے والے، میرے صحابہ کے طریقے پر ذکر کی محفل لگائے بیٹھے ہیں۔ اور وہ صحابہ کا حال کیا تھا، کیا کر رہے تھے، بات پوری کرتا چلوں ورنہ میں کہیں سے کہیں جاتا ہوں، میری عادت ہے۔ لہذا وہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے انہیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اور وہ نعمت مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں عطا فرمائی۔ وہ شکر ادا کر رہے تھے، ہم بھی شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں تیرا محبوب عطا فرما دیا۔ صحابہ یہ کر رہے تھے، ادھر حجرہ عائشہ میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرمائے، جبرائیل آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا باہر نکل کر دیکھو نا۔ کیا دیکھو؟ آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ جب نکل کر میرے آقا تشریف لاتے ہیں باہر، پوچھا میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس بات پر کہ رب نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اور وہ ہدایت یا رسول اللہ آپ کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ پھر حضرت نے حدیث مبارکہ میں کیا بیان فرمایا کہ حضور نے کہا واقعی یہ کر رہے تھے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم واقعی یہی کر رہے تھے۔ کہا قسم دے سکتے ہو اس بات پر؟ قسم دے سکتے ہو اس بات پر؟ حالانکہ یہ محل قسم نہ تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زبان اور آپ کی نیت اور آپ کے صدق مقال پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن محل قسم نہ ہونے کے باوجود بھی قسم دے سکتے ہو، حلف اٹھا سکتے ہو۔ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم حلف کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ملنے پر ہم شکر ادا کر رہے تھے اور آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا کہ محل قسم نہ تھا، پھر بھی میں نے قسم کھلائی۔ سنو
بات اصل میں میرے صحابہ یہ ہے کہ میں اندر بیٹھا تھا، تم باہر یہ کر رہے تھے، جبرائیل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ باہر ذرا جا کر تو دیکھو آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں، اور جب تم نے یہ بتا دیا کہ یہ کر رہے ہو تو کیا تھا حضرت؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم تمہارے صحابہ پر فرشتوں میں فخر فرما رہے ہیں اس عمل پر کہ وہ میرے محبوب کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہی عمل تم کر رہے ہو، وہ صحابہ نے 1400 سال پہلے کیا، آج 1400 سال کے بعد مدینہ مسجد میں جو تم بیٹھ کر کر رہے ہو، یہ عمل وہ عمل ہے جس عمل پر رب فرشتوں میں فخر فرمایا کرتا ہے کہ دیکھو دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ بالغ تو نے انسان کو بنایا، یہ انسان دنیا میں جا کر فتنہ پھیلائے گا، فساد کرے گا، لیکن دیکھو دیکھو میں نے اپنے محبوب جیسی نعمت عظما، فضل عظیم جو انہیں عطا فرمایا، اس کی برکت یہ ہے کہ یہ فساد نہیں بلکہ میرے محبوب کے ملنے پر میرے احسان مند بہنے بیٹھے ہیں، اور 1400 سال گزر گئے، میرے فرشتوں یہ جان لو کہ قیامت تک کہ یہ میرے محبوب کا چرچا کرتے رہیں گے، اور انہیں اس محبوب کے چرچے کے صدقے میں یہ زمین پر میرے محبوب کا چرچا کریں گے، ہم عرش پر ان کا چرچا بلند فرما دیں گے۔ پھر سے حضرت کے بیان سے اقتصاب فیض کرتے ہوئے میں کہتا ہوں، حضرت نے کہا فذکرونی، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم میرا چرچا، میرا ذکر کرو، کیا کرو؟ میں تمہارا چرچا کروں، میں تمہارا، ہاں، اور پھر اس انعام میں کیا دے رہا ہے؟ باری تعالیٰ ہم تیرا ذکر کریں گے، کیا ملے گا؟ ایک حکم تو یہاں پر یہ بھی ہے نا، ذکرن کثیرہ، کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں، صوفیاء کی بات، ہم بزرگان دین، اولیاء کاملین، صوفیاء اکرام کی خانقاہوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، ارے بھائی ایک ہی ہے کیا؟ سب ہونا، بلند آواز سے کہو بے شک، اس لیے کہ یہ خانقاہیں ہی ہیں جو ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، کہیں خانقاہ اجمیر میں نظر آتی ہے، کہیں دہلی میں نظر آتی ہے، اور ان خانقاہوں کا فیضان ہے جو آج آپ یہاں بیٹھ کر ذکر حبیب پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، کر رہے ہو۔ رب کا ذکر کیا ہے؟ کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی عیاض اندلسی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا نا، وَرَفَعْنَا، میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر، تیری خاطر، ہے نا، کس کی خاطر؟ تیری خاطر، اور یقین جانی یہ جو لکا ہے نا، لکا، وَرَفَعْنَا لَكَ، لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی خاطر، یہ جو لکا ہے نا، وجہ تخلیق کائنات میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا۔ امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا، ادھر والے تھوڑا بلند آواز سے کہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا، میرے محبوب چاند ہم نے بنایا، خالق چاند کا میں ہوں، مالک لکا تو ہے، میرے محبوب سورج کا خالق میں ہوں، مالک آپ ہے۔ یہ جو لکا ہے نا، اسے ذرا دیکھو کہ یہ کہاں کہاں ہے۔ میرے محبوب کائنات تخلیق فرمانے والا میں اللہ، لیکن کائنات کا مالک سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ امام کے جملے پر بھی ذرا غور کیجئے نا، مالک، یہ جو لفظ ہی ہے نا،
یہ اسی لکا سے استفادہ فیض ہو رہا ہے. میں تو مالک کے سوا کچھ نہ کروں. آواز آ رہی ہے؟ مالک کے سوا، مالک اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ اچھا ایک بات دیکھیے، صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے نا، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صوفیہ اکرام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اسماء صفات یا اللہ رب العزت کے ناموں کی فہرست ہوتی ہے، وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ لے ذکر کر، اور اس ذکر کو اپنا ذکر بنا لے. بولیے نا. اور پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ذکر کرتا ہے کہ اس ذکر کو وہ اپنا ذکر بناتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ ذکر ایسا بنتا ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ. یہاں پر آنا ہے دوبارہ پلٹ کر، یاد رکھنا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. تو ذرا غور کرو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. کب بھیجتے ہیں؟ کتنا بھیجتے ہیں؟ کوئی کرائیٹیریا قرآن میں؟ اللہ کیا کر رہا ہے اپنے محبوب پر؟ صوفیہ اکرام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر محبوب پر درود پڑھنا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان قاضی عیاض الشفا میں فرماتے ہیں کہ اتنی بلند فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ مقام اپنے محبوب کو عطا فرما دیا کہ اپنے محبوب کے ذکر کو رب نے اپنا ذکر فرمایا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندو تم میرا ذکر کرو. رب کا ذکر ذکر مصطفیٰ. تم میرے محبوب کا ذکر کرتے جاؤ، ہم عرش پر تمہارے چرچے کرتے جائیں گے. تم میرے محبوب کا ذکر کرتے جاؤ، ہم عرش پر تمہارا ذکر اور تمہارے چرچے کرتے جائیں گے. اور یاد رکھو، جو اس کے محبوب کا ذکر کرتا ہے اسے رب ایسی زندگی اور ایسی حیات بعد الموت عطا فرماتا ہے کہ ہندوستان بھر کے اندر یہ دیکھ لو، یہ صوفیہ اکرام کی خانقاہ ہے، یہ ان کے گنبد و مینار جو جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا. ایک بڑا ہی پیارا نقطہ یاد آ گیا، پیش کروں نا. اللہ رب العزت کے ذکر کی بات چل گئی نا، حضرت کے بعد سے ہی اکتساب فیض کرتے ہوئے بات آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا ذکر کرو. میرا ذکر میرے محبوب کا ذکر ہے. میرے محبوب کا ذکر تم کرو گے، میرا ذکر ہو جائے گا، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو ذرا غور کرو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی، غریب نواز کے عاشقین کی رگ بھڑکنی چاہیے. خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری ثم سجزی ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ جلیل القدر ہستی ہے جنہوں نے ساری زندگی رب کا ذکر کیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اور یہ انعام جو مل رہا ہے نا، انعام دیکھو غریب نواز کو انعام کیا مل رہا ہے کہ معین الدین حسن سنجری نے حکم ملا مصطفیٰ کا تو چل کر آئے ہندوستان. اور ہندوستان آنے کے بعد میں ہندوستان میں موجود یہ جتنے گمراہ تھے نا، ان سب کو اہدنا الصراط المستقیم،
یہ صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کرنے والی ذات معین الدین حسن سنجری کی ہے۔ وہ معین الدین حسن سنجری ذکر کر رہے تھے نا مصطفیٰ جان رحمت کا، ساری زندگی غریب نواز نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی ذکر کی محفلیں سجا کر رکھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اجمیر نہ جانا۔ کیوں نہ جانا؟ اس لیے نہ جانا کہ مانگنا ہو تو رب سے مانگو، وہاں کیا مانگنے جاتے ہو؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہاں کیا ہے؟ بندہ عاشق غریب نواز کا جب یہ بات سنتا ہے نا، اس کی بات سنتا ہے، گھر پلٹ کر آتا ہے، الماری کھولتا ہے، پیسے نکالتا ہے، ٹکٹ بناتا ہے، گاڑی کرتا ہے، اجمیر پہنچ جاتا ہے۔ باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم۔ معین الدین حسن سنجری نے ساری زندگی ہمارا ذکر کیا ہے، اس لیے اس معین الدین حسن سنجری کو اسی فَاذْكُرُونِي اذکرکم کا فیض مل رہا ہے، اور انعام یہ مل رہا ہے کہ لاکھوں اجمیر کی جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے، اجمیر تنگ ہو جاتا ہے، رب عاشقین کو اتنا جمع فرما دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے معین الدین تو نے ساری زندگی ہمارا ذکر کیا، ہمارے چرچے کیے، اب قیامت تک تیرا ذکر اور تیرے ذکر کی محفلیں تیرا رب سجانے والا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اکتساب فیض ہو رہا ہے نا۔ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں، میں کہاں چل رہا تھا؟ یہ بات سمجھ گئے نا کہ یہ ذکر کی جو محفل سجی ہے نا، یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل کو اللہ تبارک و تعالی سجانے والا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں بلا لیا کرتا ہے۔ اپنی بات دیکھیے، بات ایسی نکل جاتی ہے، دیوانوں کو حقارت سے دیوانہ نہ کہیے، اس لیے کہ دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ دیوانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں ذکر جمیل ہوتا ہے اپنے محبوب کا، ادھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، انہیں اس بات کی خبر نہ رہتی ہے کہ وہ کدھر جا رہے، بس جدھر گیسوئے جانا کی خوشبو آتی ہے عاشق ادھر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ صحابہ کا عمل تھا نا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کو جب حضور علیہ السلام نظر نہ آتے، ملتے نہ، تو کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ کہاں گئے ہیں، خوشبو بتا دیا کرتی تھی کہ اس گلی سے گزرے ہیں آقا، اور اس خوشبو کے پیچھے صحابہ میرے آقا تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ مل کر ذرا محبتوں کے ساتھ، مختار کائنات ہیں جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات، جو مختار مانتا ہے وہ بلند آواز سے کہے، مختار کائنات ہے جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے جو چاہو ان سے مانگ لو، اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ میں۔ مل کر محبت کے ساتھ، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ ہم جب میرے آقا علیہ السلام کی محفل سجاتے ہیں، سنی کا تو عقیدہ ہے کہ سرکار محفل میں تشریف لاتے ہیں، ہے نا عقیدہ؟ تو ادب کے ساتھ اس محفل میں بیٹھیے، یقین جانیے، اس لیے کہ پردہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، جلوہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ حضور تاج العلماء فرماتے ہیں کہ حاضر ہے دل میں جام وہ، حاضر ہے دل میں جام وہ، ناظر ہے دو جہاں میں وہ، حاضر ہے دل میں جام وہ، ناظر ہے دو جہاں میں وہ، حاضر ہے دل میں جام وہ، ناظر ہے دو جہاں میں وہ، ارے پردہ ہے ان کے ہاتھ
رسول اللہ کی قدرت، رسول اللہ کی قدرت، رسول اللہ کی قدرت، رسول اللہ کی. درود پاک پڑھی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة دائما ابدا کثیرا. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ارشاد ربانی ہے کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، جس سے اللہ نے کلام کیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے بڑھ گیا، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکہ تک ہے. تمہارے حسن کا چرچا خدا جانے کہاں تک ہے، اور خدا جانے کہ جلوے جانا کہاں سے ہے کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. ایک آیہ مبارکہ تو میں نے یہ پڑھی، اور دوسری جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق، آسمانوں میں، وفی انفسہم، اور تمہارے اندر بھی. پہلے بات اس آیہ مبارکہ پر ہو، اس لیے کہ ابھی حضرت قبلہ حضرت علامہ و مولانا سیف اللہ قادری صاحب قبلہ زید مجدہ وسلمہ الی یوم القیامہ گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب سے آدم ہیں تب سے دین اسلام، اور جو تاریخ حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے تب سے اسلام کی تاریخ ہے، اس لیے کہ آدم دین خداوندی کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں نا. تو ذہن اس آیہ مبارکہ پر گیا اور اس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کر لیا. امام اہل سنت نے جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے نا حضرت، تو ذہن اس طرف گیا، اور پھر حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر یاد آیا کہ جان ہے وہ جہان کی. کیا کہا؟ جان ہے. اب صاحب جان کہہ تو رہے ہو، ثابت کون کرے گا؟ امام اہل سنت نے کہا جان ہے وہ جہان کی، آپ بھی کہہ رہے ہو نا. حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر یاد رکھیے کہ آپ کی مقدس ہستی وہ ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے، آپ کی قلم سے نکلنے والا ہر ایک لفظ یا تو قرآن نے کریم کی تشریح کر رہا ہے یا حدیث مبارکہ کے مفہوم کو بیان فرما رہا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آسمانوں میں بھی اور تمہارے اندر بھی. مفسرین اکرام اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو عالمین کا ذکر کیا ہے، دو عالم کا ذکر کیا ہے. فی الآفاق یہ ظاہری عالم، وفی انفسہم تمہارے اندر باطنی عالم. جس طریقے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں
یہ ستارے اپنے آربٹس میں چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی جو سیما طے کی ہے وہ اسی سیما تک رہتا ہے۔ سورج اپنی مقرر کردہ اس آربٹ سے باہر نہیں جاتا، اور چاند اپنے مقرر کردہ راستے سے پھرتا نہیں ہے۔ یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے نا، وہی خدا ہے۔ تو جس طریقے سے اس کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے، اگر ذرا سا چاند اپنی جگہ سے ہٹے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا نا، سورج ہٹے تو نظام کائنات بگڑ جائے گا نا۔ تو اس کائنات، یہ ظاہری عالم جو ہے نا، یہ کائنات اپنے نظام کے مطابق چل رہی ہے، اور چلانے والا وہ خداوند قدوس ہے۔ ایک ظاہری عالم سمجھ گئے، اب دوسرا ظاہری عالم دیکھو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا ظاہری عالم جو ہے یہ تمہارے اندر کا حصہ ہے، انسان کا جسد۔ جس طریقے سے انسان کا دل دھڑکتا ہے، اس کے پارٹس آف باڈی ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں، مطابقت ایک دوسرے سے بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ سارے پارٹس آف باڈی، جسم کے سارے حصے۔ دل دھڑک رہا ہے، وہ دھڑکنے کا کام کرے گا۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ دیکھنے کا کام کرے گی۔ کان سن رہے ہیں، یہ سننے کا کام کریں گے۔ زبان بول رہی ہے، بولنے کا کام کرے گی۔ جسم کا یہ ہاتھ ہے، پکڑنے کا کام کرے گا۔ پاؤں ہے، یہ چلنے کا کام کرے گا۔ آپ کے جسم کے تمام اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کا سہیوگ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ذرا سی اگر آپ کے قلب کی چال بڑھی تو آپ کے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے نا۔ جب جسم کا نظام بگڑتا ہے تو انسان گھبراتا ہے نا، یہ سسٹم جو ہے نا یہ بگڑ جاتا ہے تو انسان گھبراتا ہے۔ یہ سارے جسم کو آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو سارا جسم ہے نا انسان کا، یہ دل دھڑک رہا ہے تو اس دل کے دھڑکنے کے پیچھے کوئی وجہ ہے نا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو روح کی صورت میں تمہارے جسم میں موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جو روح کی صورت میں تمہارے جسم میں موجود ہے، یہ روح اللہ کا حکم ہے۔ جب تک یہ جسم میں موجود ہے تمہارا جسم زندہ، روح ہے تو دل دھڑکے گا، روح ہے تو آنکھ دیکھے گی، روح ہے تو کان سنیں گے، روح ہے تو زبان بولے گی، روح ہے تو ہاتھ حرکت کرے گا، روح ہے تو پیر چلیں گے، اور روح ہے تو انسان کا جسم، انسان کی عقل کام کرے گی، انسان کا جسم کام کرے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ سارا جسم اپنے اندر ساری صلاحیتیں رکھنے کے باوجود روح کا محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ روح کا محتاج ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ذرا غور کرو، جب یہ سارا جسم اپنی تمام تر صلاحیتیں رکھنے کے باوجود روح کا محتاج ہے تو پھر یہ روح کیا ہے؟ یہ روح کیا ہے؟ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ، اچھا چلو ذرا پیچھے چلو، حضرت نے حضرت آدم کا ذکر کیا نا، حضرت آدم کا تذکرہ کیا نا۔ جب حضرت آدم کا جسد بنا دیا گیا، جسم بنا دیا گیا، جسد خاکی تخلیق کر دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت آدم کا جسد خاکی مٹی کا پتلا بن چکا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے نا، نفخت فیہ من روحی، فرمایا کہ جب ہم نے یہ آدم کا جسد خاکی بنا دیا نا تو پھر ہم نے اس میں اپنی روح ڈالی۔
نور مصطفیٰ جسد آدم میں آتا ہے، اور نور مصطفیٰ حضرت آدم کی ناک کے ان دو چھید سے، دو حصوں سے اندر گیا۔ حضرت آدم کی ناک سے نور مصطفیٰ روح بن کر، جان بن کر آدم میں آیا، آدم میں دم آ گیا، آدم میں دم آ گیا۔ ذرا غور کرو، صوفیاء کرام نے اس مثال کے ذریعے سے فرمایا کہ یہ جو روح ہے یہ نور مصطفیٰ ہے۔ سمجھ گئے نا اتنا؟ اب اٹھاؤ قرآن، جان ہے وہ جہان کی، کیا کہا امام نے؟ جان ہے وہ جہان کی۔ قرآن کریم میں رب نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے۔ اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھو گے نا، پتہ چلے گا کہ میرے آقا علیہ السلام مسجد اقصی میں آتے ہیں، سارے انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، ہے نا؟ براق آتا ہے، سوار ہوتے ہیں، چلتے ہیں، اور براق اپنی رفتار سے جب اڑا چلا، پہلا آسمان آیا، پار ہو گئے، دوسرا آسمان آیا، پار ہو گئے، تیسرا آسمان آیا، پار، سارے آسمان پار، اور ایک وہ مقام آیا کہ میرے آقا علیہ السلام اس ساری کائنات کے جسم سے باہر ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ساری کائنات کی حدود سے باہر ہوئے، جو زنجیر ہلتی تھی ہلتی رہی، جو بستر گرم تھا گرم رہا، سیارے رک گئے، چاند رک گیا، سورج تھم گیا، کائنات کی گردش رک گئی، یہ ساری کائنات کا نظام رک گیا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ذرا غور کرو، میرے آقا علیہ السلام کا نور انسان کے جسم کو جس طریقے سے نور مصطفیٰ روح بن کر، جسم بن کر زندہ رکھے ہوئے ہیں، انسان تب تک زندہ جب تک نور مصطفیٰ روح بن کر اس میں ہے، اور انسان کے جسم سے یہ روح نکلی، انسان مردہ۔ جس طریقے سے انسان کے جسم سے روح بن کر مصطفیٰ کا نور نکل جائے، انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا شب معراج کو جب اس کائنات کی حدود سے باہر ہوئے، روح کائنات اس جسد کائنات سے باہر ہو گئی، جان اس کائنات کی، جان اس سارے سنسار کی جب اس سنسار کے جسم سے، اس سنسار کے شریر سے نکلی، اس کائنات کا نظام بھی رک گیا۔ وہ عالم اور یہ عالم، انسان کے جسم کا عالم اور انسان کے باہر کا سارا عالم، اور روح مصطفیٰ کا محتاج ہے، جان بن کر میرے آقا جسم انسان میں بھی بستے ہیں اور ساری کائنات میں بھی بستے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جو جان ہے تو جہان ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جس کے ذکر کی محفل آج سجائے بیٹھے ہو، اچھا ایک حدیث مبارکہ بھی یاد آ گئی، اسے پیش کر دوں۔ جب قیامت کا وقت آئے گا، دو وقت قریب آئے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے میری قبر سے اٹھایا جائے گا۔ ہاں، سب سے پہلے میرے آقا کو اٹھایا جائے گا اور پھر وہاں لے جایا جائے گا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے نا۔ میدان حشر کب سجے گا؟ پہلے مصطفیٰ پہنچیں گے، پہلے مصطفیٰ کو وہاں پہنچایا جائے گا، پھر میدان حشر
عرش حق ہے مسند دیکھنی ہے حشر میں، حشر میں پہلے مصطفیٰ کو پہنچایا جائے گا، پھر میدان حشر سجایا جائے گا۔ ذرا میرے دوستو غور کرو، اس کائنات کو زندہ مصطفیٰ جان رحمت کے وجود نے رکھا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ کے یہ بات، یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت اس کائنات میں موجود ہے اور زندہ ہے نا۔ ان کا یہاں موجود ہونا قرآن بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، تو کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور سنو سنو سنو، وہ میدان حشر جب سجایا جائے گا تو اس عالم کو بھی زندہ کرنے کے لیے ایک روح درکار ہوگی۔ جس طریقے سے اس عالم کو زندہ جسد مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ نے کر رکھا ہے، اس عالم کو زندہ رکھنے کے لیے ایک روح چاہیے نا، اس لیے پہلے روح کا انتظام کیا جائے گا۔ مصطفیٰ کو ان کے مزار سے اٹھایا جائے گا، اس کائنات میں لے جایا جائے گا۔ مصطفیٰ جب حشر میں پہنچیں گے نا تو میدان محشر بھی زندہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس شان والے مصطفیٰ کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہو تو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میرے بندو ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آسمانوں میں بھی اور تمہارے اندر بھی، رب کی سب سے بڑی نشانی، رب کی سب سے بڑی نشانی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ رب یہ فرما رہا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ بار بار یہاں اسی لیے آ رہا ہوں گھوم پھر کر کہ میں جو بول رہا ہوں وہ مجھے یہی لے جا رہا ہے۔ عرش حق ہے، رب کی سب سے بڑی شان، رب کی سب سے بڑی نشانی تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ پھر میں نے کیا کہا؟ دوسری آیت مبارکہ پڑھی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو رسولوں کی جماعت ہے ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا بھی ہے جس کو درجوں میں سب سے بڑھا دیا، سب سے زیادہ بڑھا دیا۔ ذرا غور کرو، میں تو عاجز ہوں، یاد رکھنا اس ساری کائنات کے علماء، دانشوران، محققین، مجددین، مفسرین، ساری کائنات کے ذی شعور صاحب علم اگر مصطفیٰ جان رحمت کی مدح و ستائش و تعریف و توصیف و ثنا لکھنے بیٹھے، کرنے بیٹھے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، ان کی ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں تو عاجز ہوں نا، میں کیا بیان کروں؟ ذرا دیکھو، ہم تو اندھے ہیں نا۔ جو صاحب نظر تھے انہوں نے کیا کہا میرے آقا کے بارے میں؟ میرے آقا کے مقام و مرتبہ کے بارے میں کیا کہا؟ جو صاحب نظر ہے ان کو ذرا دیکھو، سب سے بڑا صاحب نظر اس ساری کائنات میں، اس ساری امت میں، انبیاء کے بعد، ارے بلند آواز سے کہو نا، ساری کائنات میں سب سے بڑا صاحب نظر، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر میرے ساتھ رہتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، چلتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، سفر میں میرے ساتھ، حضر میں میرے ساتھ، خلوت میں میرے ساتھ، جلوت میں میرے ساتھ، مکے میں میرے ساتھ، مدینے میں میرے ساتھ، طواف میں میرے ساتھ، غار حرا میں میرے ساتھ، غار ثور میں میرے ساتھ، جنگ احد میں میرے ساتھ، تمام جگہ پر میرے ساتھ ہو، اور سب سے زیادہ میری قربت میرے ابو بکر تمہیں ہی میری میسر آئی ہے، یہ نہ سمجھنے نا کہ تم میری حقیقت کو جان چکے ہو۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا
سبحان اللہ نا. میرے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. کتاب کا نام ہے النبراس. یہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ کی مصنفہ شرح عقائد نصفیہ کی تشریح ہے جو حضرت علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمائی ہے. اس کتاب کے اندر ایک قول نقل ہے حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کر سکتا, میں صرف ان کی باتیں بتا دیتا ہوں جو صاحب نظر ہے. ہم اندھے ہیں, جو صاحب نظر ہے ان کی بات کر کے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اس کتاب النبراس میں اس کتاب کی اہمیت کو سمجھ لو کہ یہ وہ کتاب ہے کہ عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک شرح عقائد نصفیہ نہیں پڑھ لی. تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے, صرف اہل تشیع کے علاوہ, شیعہ حضرات کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے یہاں یہ کتاب کا اہتمام ہوتا ہے درس میں. اس کتاب کی اہمیت ذرا دیکھیے. جی ہاں, اس میں ایک قول نقل ہے حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے آقا کی شان کو دیکھوں, مقام و مرتبہ کو دیکھوں. فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کرنا شروع کیا. کیا کیا؟ روحانی طور پر پرواز کرنا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ ایک آسمان آیا پار کر گیا, دوسرا آسمان آیا پار کر گیا, تیسرا آسمان آیا پار کر گیا, حتیٰ کہ پہلا عرش آیا پار کر گیا. حتیٰ صعدت فی الفوقانیات, یہاں تک کہ میں فوقانیات میں چلا گیا. حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. کتنے؟ 7 لاکھ عرش ابو الحسن رفاعی پار کر گیا. اتنے کمال پر پہنچا روحانیت میں پرواز کرتے ہوئے. 7 لاکھ عرش, عرش ایک نہیں ہے, عرش اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کتنا ہے نا. اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ عرش کتنے ہیں. 7 لاکھ عرش عبور کر گئے حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی. عرش اللہ کے علم میں ہے. عالم امر اور عالم امکان کے درمیان اللہ تبارک و تعالی جب اپنی کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے نا تو وہ عرش پر ڈالتا ہے. اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب ہی نہ لا پائے. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے. اس لیے عرش معلا اللہ تبارک و تعالی عرش پر اپنی تجلی ڈالتا ہے اور تجلیات الہیہ چھن چھن کر عرش سے پھر زمین پر نازل ہوتی ہے. حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کتنے لاکھ عرش؟ 7 لاکھ عرش ابو الحسن رفاعی پار کر گیا. اور جب آگے بڑھنے لگا نا آواز آتی ہے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو عرض کی باری تعالی تیرے محبوب کے قدم معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پر پڑے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. سبحان اللہ, زور سے. میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش پر شب معراج تیرے محبوب کے قدم لگے تھے. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا نا تو آواز آتی ہے یا ابو الحسن رفاعی ارجع لا وصول لک. اے ابو الحسن رفاعی تو روحانی طور پر پرواز کرتے ہوئے 7 لاکھ عرش عبور کر کے اتنے کمال پر اتنی بلندی پر آ گیا ہے, لیکن سن تو کہتا ہے کہ تو اس عرش کی تلاش میں نکلا ہے جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں. اگر تو کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے. ابو الحسن رفاعی ارجع لا وصول لک, کروڑوں سال بھی پرواز کرتا پھر اس عرش تک کہ جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں, تو کیا تیرا خیال بھی اس عرش تک نہیں پہنچ سکتا.
ارے جس محبوب کے قدم اتنے اونچے ہیں اس محبوب کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، میرے محبوب کے قدم جتنے اونچے ہیں، امام احمد رضا یاد آئے، فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا۔ اور سنو سنو، یہ امام اہل سنت نے آقا نعمت تاجدار کائنات کے لیے نہیں فرمایا، ذرا دیکھو تو صحیح، امام احمد رضا نے یہ میرے نبی کے لیے نہیں بلکہ میرے آقا کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے فرمایا، سر بھلا کیا کوئی سمجھے ہے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ابے جب عبد القادر جیلانی کا قدم اتنا بلند ہے، اتنی اوج و کمال پر ہے کہ اولیاء قدم شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں مسلتے ہیں، ابے جب ان کے بیٹے کے قدم کی بلندی کا یہ حال ہے تو ان کے نانا کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم تو اندھے ہیں نا صاحب، ہم تو اندھے ہیں۔ یہ صاحب نظر ہے حضرت شیخ ابو الحسن دفاعی، فرما رہے ہیں ارجع لا وصول لک، مجھے کہہ دیا گیا پلٹ جا، کروڑوں سال بھی پرواز کرے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے محبوب کے قدم پہنچے ہیں۔ ایک صاحب نظر کی بات اور سنو، ایک صاحب نظر اور ہے، یہ آپ کے مکن پور ہے۔ اس مکن پور میں حضرت سرکار سیدنا بدیع الدین عرف زندہ شاہ مدار ہے۔ کون ہے؟ زندہ شاہ مدار، دم مدار۔ ہاں، حفظ دم ایسا کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کی صدا اندر جاتی تھی تو 6 مہینے کے بعد واپس آتی تھی باہر۔ یہ حضرت بدیع الدین عرف زندہ شاہ مدار ہے۔ ہندوستان جب تبلیغ دین کے لیے آئے نا تو یہاں پر جب آپ تشریف لائے تو یہاں کا تو ماحول، جادوگروں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں نے یہاں قبضہ کر کے رکھا تھا نا، گمراہ کر کے رکھا تھا نا، تو ماہرین جو ہوتے ہیں نا ان لوگوں میں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض بھکشو جنہیں کہا جاتا ہے نا، ان کا تو یہ حال ہوتا ہے سیلف کنٹرول میں کہ وہ ہمالیہ کے اوپر بیٹھ کر بھی اپنے جسم کے اوپر گیلی چادر کو سکھا لے۔ سیلف کنٹرول اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ ہمالیہ کی چوٹی پر بیٹھ کر بھی وہ گیلی چادر کو اپنے جسم پر ڈالے اور سکھا لے۔ تو ہندوستان جب حضرت شیخ بدیع الدین آئے نا، آپ کا صحیح نام سید محمد احمد ہے، پیدا حلب میں ہوئے، آج کے دور کا سیریا، وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن حکم ہوا تو ہندوستان تشریف لائے۔ روحانی کمال حضرت بدیع الدین کا بہت ہے، میں ان کی طرف نہیں جاتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی موضوع پر ہی رہوں۔ تو حضرت بدیع الدین عرف زندہ شاہ مدار جیسی شخصیتوں کو کمال تک پہنچایا جس نے، وہ شیخ کتنا باکمال ہوگا، وہ شیخ کتنا باکمال ہوگا۔ تمام مروجہ علوم حاصل کر لیا حضرت بدیع الدین عرف زندہ شاہ مدار نے، لیکن ظاہر جتنا حاصل کیا، دل میں تو وہ چنگاری تھی جسے کوئی آگ بنا دے نا، تلاش تھی شیخ کامل کی۔ حضرت بدیع الدین عرف زندہ شاہ مدار نے ارادہ کیا، اجازت لی اپنے والدین سے اور حج کے لیے نکلے۔ حلب سے چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، سبحان اللہ، لیکن منشا خداوندی کچھ اور تھی۔ ارادہ کیا تھا مکہ جانے کا، پہنچ گئے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی پہنچے نا تو مسجد اقصی میں جو ہی داخل ہوئے حضرت شیخ بدیع الدین، ابھی تک بدیع الدین نہ ہوئے تھے، وہ حضرت سید احمد تھے، جیسے ہی مسجد اقصی میں داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ مصلی امامت پر سلطان العارفین حضرت سرکار بایزید بسطامی تشریف فرما ہے۔ جیسے حضرت ابھی بیٹھے ہیں مصلی امامت پر، ہے نا، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر کو دراز فرمائے،
اور ان کا سایہ عاطفت آپ پر طویل فرمائے۔ مصلی امامت پر حضرت بایزید بیٹھے ہیں، حضرت سید احمد بدیع الدین جیسے ہی مسجد اقصی میں آتے ہیں نظر پڑتی ہے، آواز اٹھا کر کہتے ہیں سید احمد تیرا ہی انتظار کر رہا ہوں، آجا۔ اور حضرت سید بدیع الدین کی نظر جب حضرت بایزید بسطامی پر پڑھی، وہیں پر آپ عاشق ہو گئے، دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ منزل تو یہاں ہے۔ رب نے پہنچایا حضرت بدیع الدین کو حضرت بایزید کے پاس، ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر وہیں پر مرید ہو گئے۔ تو جس بایزید کے کچھار کے اندر بدیع الدین عرف زندہ شاہ مدار جیسے شیر ہو، اس بایزید کے روحانی کمال کا حال کیا ہوگا؟ جی ذرا غور کرو۔ حضرت بایزید بسطامی، حضرت بایزید بسطامی کو پہلے سمجھ لو، ذات پہلے سمجھو تب بات سمجھ میں آئے گی۔ جب ذات مانی جاتی، قبول کر لیتا ہے نا بندہ، تب بات بھی قبول کرتا ہے۔ میرے آقا نے 40 سال ذات منوائی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ پھر رب کا حکم ہوا اعلان نبوت کیجئے، انہوں نے ذات تسلیم کر لی ہے نا۔ لیکن جو بدبخت تھے وہ نہیں کی۔ تو 40 سال پہلے ذات تسلیم کی جاتی ہے، پھر بات تسلیم ہوتی ہے، لہٰذا پہلے ذات منوا لی۔ تو حضرت بایزید بسطامی کے حوالے سے یہ سمجھ لو کہ کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری فرماتے ہیں، یہ وہ داتا گنج بخش ہے جو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے لاہور کے اندر بیٹھ کر تبلیغ دین فرما رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام بایزید بسطامی ہے۔ اور سکر و صحف کی بحث میں مزید گفتگو کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش کہتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی کے ہم زمانہ ایک اور ولی تھے جن کا نام تھا یحییٰ بن نعیم۔ کیا نام تھا؟ یحییٰ بن نعیم۔ یحییٰ بن نعیم نے حضرت بایزید بسطامی کو ایک لیٹر لکھا، خط لکھا، لیکن لکھا بصیغہ غیب، چھپے ہوئے لفظوں میں، دبے ہوئے لفظوں میں اپنی حالت لکھی۔ اور لکھا کیا؟ لکھتے ہیں کہ حضرت اس شخص کی کیا شان ہے، اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرع لیا، ایک گھونٹ پیا، اتنا نشہ ہوا ہے کہ ابھی تک ہوش نہیں ہے، اتنا نشہ چڑھا ہے کہ ابھی تک ہوش نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے جب لیٹر پڑھا نا تو مسکرانے لگے۔ کیا کیا؟ مسکرانے لگے۔ اور اسی لیٹر کی پشت پر، اسی لیٹر کے بیک سائیڈ پر آپ جواب لکھتے ہیں، اور جواب میں اپنی حالت لکھتے ہیں، لیکن طریقہ وہی ہے، بصیغہ غیب دبے ہوئے چھپے ہوئے لفظوں میں لکھ کر کہتے ہیں کہ ارے یحییٰ بن نعیم تو اس شخص کی بات کرتا ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا ہے، اتنا نشہ ہے کہ ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے، تو اس کی بات کیوں نہیں پوچھتا جو معرفت کا سارا سمندر پی چکا ہے پھر بھی ہوش میں گھوم رہا ہے۔ یہ حضرت بایزید بسطامی ہے، یہ بایزید بسطامی ہے لوگوں، یہ حال ہے، کمال ہے۔ 12 سال میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ کتنے سال میں؟ ہاں، حج کے لیے نکلے حضرت بایزید تو کتنے سال میں؟ حالانکہ اتنا لمبا سفر نہیں ہے، لیکن اتنا وقت اس لیے لگا کہ ہر قدم پہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، ہر قدم پر 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ 12 سال کے بعد جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے، نظریں جھکا لی، نگاہیں جھکا لی بایزید نے۔ مریدین نے کہا حضرت 12 سال پہلے چلے تھے، شوق و وارفتگی کے عالم میں ہر قدم پہ 2 رکعت نماز ادا کی، رب کا گھر خانہ کعبہ سامنے ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھتے کیوں نہیں؟ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ 12 سال ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کر کے 12 سال کا وقت لگا کر اس پتھر سے بنے گھر کو دیکھنے تھوڑی نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ اس پتھر سے بنے گھر کو دیکھنے بایزید نہیں آیا۔ اگر پتھر سے بنا گھر ہی دیکھنا تھا تو بستان میں کچھ کم تھے؟ تھوڑے تھے؟
وہاں کچھ کم تھے؟ یہ کہنے کے بعد جب حضرت بایزید نے دوسری نگاہ اٹھائی نا، کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. اور ذرا غور کیجئے، حضرت بایزید نے پھر نگاہیں جھکا لی. جب تیسری مرتبہ نگاہ جھکائی نا، مریدین نے کہا حضرت اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ جب وہ نظر آتا ہے تو پھر یہ پتھر سے بنا گھر کیوں نظر آتا ہے؟ جب یہ کہنے کے بعد تیسری نگاہ اٹھائی، جدھر دیکھا پھر اس رب ذوالجلال کے جلوے نظر آ رہے ہیں. جلوے ہی جلوے ہیں، منزل عشق میں ہستی کا پتہ کچھ بھی نہیں. جلوے ہی جلوے ہیں، جلووں کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ مقام حضرت بایزید بسطامی کا ہے. اب حضرت بایزید بسطامی کو تو سن لیا نا، یہ صاحب نظر روحانی کمال رکھنے والی شخصیت کیا کہتی ہے ذرا سنو. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے قلب سے یہ خیال گزرا، یہ خیال آیا کہ میں میرے آقا علیہ السلام کی معرفت کی طرف بڑھوں. وہاں کہہ رہے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ہے نا، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ معرفت مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھا، معرفت کے سمندر میں غوطہ-زن ہوا. اتنا نیچے گیا، اتنا نیچے گیا، اتنا نیچے چلا گیا کہ میری وناس ہو رہی تھی. میں جہاں ختم ہو رہا تھا، مصطفیٰ کی ابھی الحمد بھی شروع نہیں ہوئی. مقام مصطفیٰ کی معرفت، مقام مصطفیٰ کی ابھی الحمد بھی شروع نہیں ہوئی. حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ بس وہ مقام کہ جہاں پر ابتدا ہونے والی تھی مقام مصطفیٰ کی اور میری انتہا ہونے والی تھی، فرماتے ہیں کہ اچانک 1000 سے زائد نور کے پردے میری انتہا اور مقام معرفت مقام مصطفیٰ کی ابتدا کے درمیان اچانک قائل ہو گئے. اور فرماتے ہیں کہ اچانک جب یہ پردے حائل ہوئے نا، آگے اور فرماتے ہیں کہ لو دنوت خطوتن، بایزید اگر ایک خط بھی آگے بڑھتا، خط کہتے ہیں وہ قلم کو، قلم کے اس نوکیلی حصے کو، وہ کیلیگرافی، عربک کیلیگرافی کرتے ہوئے جو چوڑی خط آتی ہے نا قلم، اس کے ایک حصے کو، اس چوڑی نیب کو خط کہا جاتا ہے. میرے دوستو ذرا غور کرو، حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں لو دنوت خطوتن لحترقت، بایزید ایک خط بھی آگے بڑھتا وہیں جلا کر خاک کر دیا جاتا. اس لیے کہ حقیقت معرفت مصطفیٰ تک پہنچنا کسی بشر کے بس میں ہے ہی نہیں. مصطفیٰ کی حقیقت کو رب نے اپنے نور کے پردوں میں چھپا رکھا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت کو خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا. لہٰذا یہ میرے آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے جن کے ذکر کی محفل میں آج ہم بیٹھے ہیں. اور یقین مانو یہ ذکر کی جو محفل آج ہم کر رہے ہیں نا، یہی دین ہے. محبت رسول، صحبت رسول، نسبت رسول، جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہے دین بنتا ہے. اور آگے چلیے، کامیاب کون نہیں ہونا چاہتا؟ یہاں پر ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے. تاجر ہو اسے بھی کامیابی، امام ہو مسجد کا اسے بھی کامیابی، مقتدی کو بھی کامیابی، مؤذن کو بھی کامیابی، ڈاکٹر کو بھی کامیابی، ٹیچر کو بھی کامیابی، پروفیسر کو بھی کامیابی. ہر شعبے کے شخص کو کامیابی چاہیے. لیکن صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ کامیابی کو تلاش کرنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن پہلے یہ تو دیکھو کامیابی ملتی کہاں ہے. کامیابی کو تلاش کیے جا رہے ہو، راستہ غلط. کامیابی کو تلاش کیے جا رہے ہو، راستہ غلط. ذرا غور کرو کامیابی ملتی کہاں ہے. دیکھو ذرا اٹھا کر، اگر آپ یہ کہتے ہو، کوئی تاجر سے سوال کرو گے تو تاجر یہ کہے گا کہ صاحب کامیابی اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ آئے، مارکیٹ میں انویسٹ کرو،
فلاں پراپرٹی خریدو، فلاں بزنس میں لگاؤ، جب پروفٹ ہو، منافع ہو تو کچھ پیسہ جمع کر لو، کچھ دوبارہ مارکیٹ میں لگائیے، دوبارہ بزنس میں لگائیے، پھر جب فائدہ ہو پھر اس آدھے حصے کو رکھ لیجئے، پھر فائدے میں لگائیے، پھر بزنس میں لگائیے، اور اس کانٹینیوٹی کو جاری رکھیے، اس تسلسل کو جاری رکھیے، 60 سال کی عمر تک خوب کمائیے اور پھر ریٹائر ہو کر بیٹھ جائیے۔ جب آپ کسی تاجر سے پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ کامیابی ہے، یہ آپ کہتے ہو کہ خوب پیسہ کمانا یہ کامیابی ہے، لیکن صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر سے بھی تو ذرا پوچھو نا، جب ان سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر سب کچھ لٹا دینا کامیابی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر سب کچھ لٹا دینا۔ ایک مثال اور دیکھو، وہ پہلوان جری جوان بغداد کا وہ پہلوان میدان میں اترا، ایک دبلا پتلا سا شخص مقابلے میں آتا ہے، اور وہ مقابلے میں آتا ہے تو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اس پہلوان کے کان میں آ کر کچھ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے پہلوان کو؟ یہ پہلوان نے بعد میں بتایا۔ وہ پہلوان جب کشتی شروع ہوتی ہے نا تو وہ دبلا پتلا شخص اس پہلوان کو پچھاڑ دیتا ہے۔ اس پہلوان سے اس کے چاہنے والے کشتی کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا جری جوان، اور ایک بڑے کمزور شخص سے ہار گیا۔ کہنے لگا کہ سنو، مجھ سے کشتی سے قبل وہ شخص نے آ کر کہا کہ سنو سنو سنو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں آل رسول ہوں۔ تو پہلوان تو یہ کہے گا کہ کشتی میں جو جیتا وہی جیت کے حقدار ہے، لیکن حضرت جنید کہتے ہیں آل رسول کے ہاتھ پر ہار جانا ہی کامیابی ہے، اور آل رسول کے ہاتھ پر ہارنے پر یہ کامیابی ملی جنید بغدادی کو کہ روحانیت کا تاجدار بنا دیا گیا، اور ایسا تاجدار بنایا کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر جنید بغدادی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو سنو سنو، آج ہماری ولایت کے چرچے ہیں، آج ہماری روحانیت کے کمال کے چرچے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا اسی بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا مرد قلندر پیدا ہوگا، دنیا اسے عبد القادر جیلانی کہے گی، وہ اسی منبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اس کائنات کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور سنو سنو، اس اعلان کو کرنے والے جنید کو اس کمال پر پہنچانے والی شخصیت آل رسول ہے۔ رسول کی آل کے ہاتھ ہار جانا جنید کو کامیاب کر گیا۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ میدان میں ہار جانا کامیابی ہے۔ یزید سے پوچھو گے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے سر کاٹ کے اپنے آپ کو کامیاب بنا لیا نا، لیکن مولا حسین سے پوچھو، مولا حسین سے پوچھو گے تو مولا حسین کہیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے خاطر، آپ کے دین کی خاطر سارا خاندان کٹا ڈالنے میں کامیابی ہے۔ فستو برب الکعبہ، اللہ رب کعبے کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا ہے نا۔ تو حضرت امام علی مقام سے پوچھو گے تو پتہ کیا چلا؟ کامیابی نسبت رسول میں ہے، کامیابی نسبت رسول میں ہے مسلمانوں۔ ایک بوڑھی ماں ہے، آج کے دور کے اندر مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت ہم کامیاب۔ میں نے کہا کیسے؟ آپ کی تقریب فہم کے لیے، آپ کی آسانی سمجھ کے لیے میں بات عرض کر دوں، تمثیل بڑھا رہا ہوں، مثال بڑھا لیتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ حضرت ہم کامیاب۔ میں نے کہا کیسے؟ ہم چاند پر پہنچ گئے۔ میں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے صاحب، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے انگشت سے اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اس مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی دھول کو اپنی پیشانی کی زینت بنانا وہ کامیابی ہے جس کی ایک انگشت کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو رہا ہے۔
آج ویسٹرن ورلڈ، مغربی دنیا کہتی ہے کہ ہم کامیاب، ہم نے سائنس میں اتنی ترقی کر لی، ہم نے فلاں مشین بنائی، فلاں ایکس رے مشین بنائی، فلاں بلڈ ٹیسٹ مشین بنائی، ہم چاند پر پہنچے۔ سنو سنو سنو، یہ دنیا، یہ ویسٹرن ورلڈ نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا کہ ایک بوڑھی عورت ڈاکٹر کے پاس حاضر ہو کر کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا پیدائشی بچہ ہے جو آج تک کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں سنتا، کچھ نہیں بولتا، پیدائشی گونگا ہے۔ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا اس کی فلاں جانچ کروائیے، اس کا فلاں آپریشن کروائیے، لیکن جب کامیاب نہیں ہوا تو ڈاکٹر نے آخر میں ہاتھ ٹیکتے ہوئے یہ کہا، کیا کہا کہ اماں سنو، ہماری ساری مشینیں پیدائشی گونگے بچے پر فیل ہے نا۔ قاضی عیاض اندلسی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں فرماتے ہیں کہ سنو، ایسا ہی واقعہ مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں ہوا۔ آقا کریم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام چاند کے آس پاس ستاروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے چاند کے گرد ستارے جمع رہتے ہیں، میرے آقا کے آس پاس صحابہ جمع ہیں۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، ایک بچے کو پیش کیا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ بچہ پیدائشی گونگا ہے، جب سے پیدا ہوا نہ بھائی کو بھائی کہا، نہ ماں کو ماں کہا، نہ باپ کو باپ کہا، نہ بہن کو بہن کہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں سنتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھا کر بچے کی طرف دیکھا، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھتی ہے، اس بچے کی طرف دیکھتی ہے اور فرماتے ہیں بچہ بتا من انا، میں کون ہوں؟ بچہ بتا من انا، میں کون ہوں؟ پیدائشی گونگا بچہ کہتا ہے انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہے، اس میں حیرانی کی بات کیا ہے کہ وہ بچے کی زبان جو ہے تو بچہ بول پڑا، اس میں حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ تو وہ فیض دیتی ہے کہ زبان کا تو کام ہے نا بولنا، زبان کا تو کام ہے بولنا۔ وہ ابو لہب نے مٹھی میں کنکری لے کر آ کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں کہا تھا اگر رب کا سچے نبی ہو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ کنکری ہے، نا 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 نا، مصطفیٰ جان رحمت نے اس ڈیفیکلٹ سچویشن کو کریٹیکل بناتے ہوئے فرمایا کہ سن سن، تو کہتا ہے میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا پھر میں کریٹیکل بناتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ چیز جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ وہ چیز جو ابو جہل تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ مصطفیٰ نے نگاہ نبوت اٹھا کر اشارہ فرمایا، تو زبان کا تو کام ہے بولنا، ادھر ابو جہل کی مٹھی میں اشارہ ملتا ہے مصطفیٰ کا، کان میں آواز آتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ یہ میرے آقا جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مسلمانوں، ان کے ذکر کی محفل جو آج ہم سجا کر بیٹھے ہیں نا، ان صاحب نظر لوگوں نے ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں یہ سب کچھ بیان فرمایا۔ ہم تو اندھے ہیں نا، ہم تو اندھے ہیں، اور آج 1400 سال کے بعد 1500 سال کے بعد یہاں پر بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک صاحب خوش قسمت شخص ایسا بھی تھا نا اسی درمیان ان صحابہ کے جھرمٹ میں کہ میرے آقا ممبر سے اترتے ہیں، اپنی کالی کملی لیتے ہیں اور ممبر مصطفیٰ پر بچھاتے ہیں، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں حسان حسان آؤ بیٹھو اور میری نعت پڑھو۔ تو حضرت حسان نے بھی تو پھر قلم توڑا نا، حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے آقا آپ کے جیسا حسین و جمیل، آپ کے جیسا حسن والا میرے آقا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے میرے آقا آپ کے جیسا حسین چہرے والا دیکھا ہی نہیں۔ کوئی سوال کر سکتا تھا نا کہ حسان نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، دنیا میں کہیں نہ کہیں تو کوئی پیدا ہوا ہوگا نا۔
حضرت حسان کہتے ہیں نا اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ حسان کہہ رہا ہے کہ حسان نے نہ دیکھا تو کوئی دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا. سنو غلط فہمی میں نہ رہنا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دنیا میں کسی ماں نے ان کے جیسا حسین و جمیل پیدا کیا ہوتا تو حسان دیکھتا نا. حسان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور وہ پیدا فرماتے کأنک قد خلقت کما تشاء. میرے آقا آپ کو رب نے ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ خود چاہتے تھے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ سنو، میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف و توصیف کر رہا ہوں نا، تو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ حسان مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے. حسان مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے، یہ غلط فہمی میں نہ رہنا. آگے کی طرف حضرت حسان فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی. لوگوں یہ غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ حسان اپنے شعروں کے ذریعے سے محمد کی ثنا کر رہا ہے، محمد کی تعریف کر رہا ہے. نا، حسان اپنے شعروں کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی تعریف و توصیف نہیں کر رہا، بلکہ حسان جب محمد کا نام اپنے شعروں میں رکھتا ہے، لکھتا ہے، حسان کے اشعار قابل تعریف ہو جایا کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ ہے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ذکر کی محفلیں آج ہم سجائے بیٹھے ہیں، اور جن کی محفل میں بیٹھ کر ہم آج اپنے مقدر کو چمکا رہے ہیں. یقین جانو نسبت ہے اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہو، اور یہ سن لو کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. جس کو جتنی زیادہ قربت والی نسبت مصطفیٰ سے ملی وہ اتنا بلند ہوا. صدیق اکبر کو ہم افضل البشر یوں ہی نہیں کہتے. اچھا، اس لیے کہ سفر و حضر میں ہر جگہ مصطفیٰ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہے، حتیٰ کہ آج مزار مبارک میں بھی ساتھ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. اور ذرا غور کیجئے، یہ نسبت مصطفیٰ اور افضلیت پر بات کرتے ہوئے علماء میں ایک بحث چلی، مکہ افضل یا مدینہ افضل. مکہ افضل تو لوگوں نے کہا کہ مکے میں فلاں مسجد، مکے میں خانہ کعبہ، مکے میں مقام ابراہیم، مکے میں حتیم، مکے میں صفا، مکے میں مروہ، مکے میں زمزم، مکے میں یہ مسجد، مکے میں وہ مسجد، مکہ میں فلاں غار، مکے میں فلاں غار، مکے میں فلاں چیز، مکے میں فلاں تبرکات. یہ ساری چیزیں صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مکے میں موجود ہیں، لیکن یہ بتاؤ رسول کہاں ہیں؟ یہ سنو، صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ ذرا رسول کہاں ہیں؟ تو اس بات پر، اس نقطے پر بحث کرتے ہوئے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ رسول جہاں ہیں، نسبت کی وجہ سے شے ممتاز ہوتی ہے نا. نسبت رسول جس کو جتنی زیادہ میسر وہ اتنا بلند، وہ اتنا ممتاز. صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور جب حضرت آدم میں آیا حضرت آدم افضل، حضرت نوح میں آیا حضرت نوح افضل، حضرت ابراہیم میں آیا حضرت ابراہیم افضل، حضرت اسماعیل میں آیا حضرت اسماعیل افضل، حضرت موسیٰ میں آیا حضرت موسیٰ افضل، حضرت عیسیٰ میں آیا حضرت عیسیٰ افضل، حضرت عبداللہ میں آیا حضرت عبداللہ افضل، حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ میں آیا حضرت آمنہ افضل. فرماتے ہیں صوفیاء اکرام کہ جب یہ نور حضرت دائی حلیمہ کے گھر میں گیا، دائی حلیمہ کا گھر افضل، حضرت مصطفیٰ جان رحمت کا نور جب خانہ کعبہ میں آیا خانہ کعبہ افضل، اور یہی نور مکے سے چل کر مدینہ پہنچا تو پھر مدینہ افضل. پتہ کیا چلا؟ دنیا افضلیت کے پیچھے چلتی ہے، افضلیت مصطفیٰ کے پیچھے چلتی ہے نا. تو جس کو جتنی زیادہ بڑی اور قوی نسبت میرے آقا سے حاصل ہے، آپ سب نسبتی لوگ ہیں نا،
ہم میں سے کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی رفاعی ہے، کوئی مداری ہے، کوئی ابوالعلائی ہے، کوئی وارثی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی نوری ہے نا؟ یہ سب نسبتیں ہیں، اور یہ ساری نسبتیں ہمیں رسول تک پہنچاتی ہیں۔ ان نسبتوں کا کیا فائدہ ہے جانتے ہو آپ؟ نسبت ہے تو آج میلاد منا رہے ہو، یاد رکھنا، نسبت ہے تو ہاں میلادی ہو، نسبتی نہیں ہوتے تو میلادی بھی نہیں ہوتے، ہاں فسادی ہو جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، نسبت ہے تو میلادی ہو، نسبت نہ ہوتی تو فسادی ہوتے یا وہابی ہوتے۔ تو میرے آقا کے دیوانوں ذرا غور کرو، یہ نسبت ہے جو ہم سب کو ممتاز کر رہی ہے، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ میں آپ سے ایک کاغذ مانگوں اور کہوں کہ صاحب مجھے ایک کاغذ دیجئے، میں نے اس کاغذ پر قلم سے لکھا، انگلش میں کچھ لکھ دیا، غلط ہوئی، اسپیلنگ مسٹیک ہوئی، پھاڑا اور آپ کو دے دیا، کہا ڈسٹ بن میں ڈال دیجئے، کیا کریں گے؟ ڈالو گے نا؟ لیکن پھر دوسری مرتبہ میں نے اسی کاپی کا ایک دوسرا کاغذ لیا اور اس پر لکھا محمد رسول اللہ۔ اس کاغذ کو میں نے پھاڑنے کے بعد اب آپ سے یہ کہا کہ کاپی سے نکالنے کے بعد کہ اس کاغذ کو رکھیے، آپ کہاں رکھیں گے؟ اور پھر جو آپ کے گھر میں سب سے بلند مقام ہوگا نا، وہاں رکھیں گے اس کاغذ کو۔ کیوں؟ میں نے آپ سے سوال کیا کہ صاحب میں نے آپ کو ایک ہی کاپی کے دو کاغذ دیے تھے، پہلے کاغذ کو آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور دوسرے کاغذ کو اتنی بلندی پر، تو آپ کہو گے کہ حضرت آپ نہ سمجھے، پہلے کاغذ میں آپ نے جو لکھنا تھا لکھا اور وہ جو لکھا تھا لکھا، لیکن دوسرے کاغذ میں کو نسبت ہے مصطفیٰ جان رحمت سے۔ اتنی دھیرے سبحان اللہ، دوسرے کاغذ کو نسبت ہے میرے آقا کے نام سے، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، مصطفیٰ کے نام کی وجہ سے کاغذ ایک ہی کاپی کا، لیکن ایک کاغذ ڈسٹ بن میں ڈالا گیا، دوسرا کاغذ بلندی پر رکھا گیا۔ نسبت شخصیت کو بلند کرتی ہے، نسبت شے کو ممتاز کرتی ہے، اور نسبتوں کا فائدہ ایک اور بتاؤں، ان نسبتوں کے فائدے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نسبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نسبت حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ تھک گئے ہو؟ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ نسبت حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ 61 ہجری میدان کربلا میرے آقا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ساتھ جتنے رفقا تھے سب شہید ہو گئے، اور جب آپ کے میدان میں جانے کی باری آئی نا، تو گھوڑے پر سوار ہو کر جب یزیدیوں کے سامنے آپ پہنچتے ہیں تو جنگ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ان کو خطاب فرمایا، اور خطاب شروع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کے بعد امام علی مقام نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرماتے ہیں کہ لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ امام علی مقام نے کہا لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں وہی ہوں جس کے خاندان میں جعفر تیار ہوئے، میں ہی وہ ہوں جس کے خاندان میں امیر حمزہ ہوئے۔ سنو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ امام علی مقام نے کیا کیا؟ نسبتوں کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے آئے نا۔ امام علی مقام نے کیا کیا؟ نسبتوں کا ذکر کیا۔ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبت سے حق اور باطل میں فرق آتا ہے۔ یاد رکھو، آج آپ کے شہر کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کے شہر میں گلی گلی نکڑ نکڑ پر چوراہوں پر آپ کو برین واش کرنے والے ملیں گے اور کہیں گے کہ صاحب عمل کی طرف آئیے، عمل کی طرف آئیے، عمل کی طرف آئیے، اور عمل کی طرف آ کر دیکھو زندگیاں کامیاب ہوتی ہے، لیکن عمل کے چکر میں حق بھول جاتے ہو۔ عمل کے چکر میں
باطل کا خیال رکھنا تم بھول رہے ہو. عمل کی طرف بلوانے والی قوم حق پر ہے یا باطل پر، پہلے یہ دیکھو. سن رہے ہو، پہنچ رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ میرے آقا امام علی مقام نے نسبتوں کا ذکر کرا. صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ امام نے یہ کیوں نہ کہا کہ سنو سنو، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. امام نے یہ نہیں کہا میں اتنے چلے کر چکا ہوں. امام نے یہ نہیں کہا میں 25 حج کر چکا ہوں. امام نے یہ نہیں کہا میں اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، اتنی خیرات دیتا ہوں، اتنے صدقات دیتا ہوں. عمل کا ذکر نہیں کیا، نسبت کا ذکر کیا. امام علی مقام کا یہ عمل کیا بتا رہا ہے؟ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں بڑا ہی پیارا نقطہ ہے، اسے چھوڑنا مت، دل میں بیٹھا لینا، اس لیے کہ یہی آج کی گفتگو کا آپ کے لیے پیغام ہے. امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ اتنے وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتے کہ نماز 5 وقتہ پڑھتا ہوں تو سامنے والے کہتے کہ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، حج تو ہم بھی کرتے ہیں، خیرات و صدقات و زکوٰۃ تو ہم بھی دیتے ہیں. لیکن امام جانتے تھے جواب یہ آنے والا ہے. وہ جاہل، وہ بدبخت، وہ بدقسمت لوگ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ تو لا سکتے تھے، علی جیسا باپ کہاں سے لاتے؟ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے اور نسبت ہی حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. اور یاد رکھو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ نسبتیں صرف اس وقت کے لیے ہے. نا 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 نا، آج کے دور میں بھی نسبتیں حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. اور وہ باطل اور حق میں فرق اس طریقے سے کرتی ہے کہ آج انسان مسلمان پریشان، باجو والے کہتے ہم بھی نماز پڑھتے، آپ کہتے ہم بھی نماز پڑھتے، آپ کہتے ہم روزہ رکھتے، باجو والے کہتے ہم بھی روزہ رکھتے، آپ کہتے ہم زکوٰۃ دیتے، باجو والے کہتے ہم بھی زکوٰۃ دیتے، آپ کہتے ہیں آپ اہل سنت، وہ کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت، آپ بھی اجتماع کرتے، وہ بھی اجتماعات کرتے. حق اور باطل میں فرق کیسے ہو؟ تو سنو سنو سنو، حق اور باطل میں اگر فرق کرنا ہو تو حسین کے گھرانے کی طرف بڑھنا. بات ختم کر رہا ہوں، ذرا غور سے سن لو، نقطہ رکھ لو، ذہن نشین کر لو. جب بھی حق اور باطل میں فرق کرنا ہو، حسین کے گھرانے کی طرف بڑھنا یا حسین کے غلاموں کی طرف بڑھنا. آپ پوچھو گے کیسے حضرت؟ کہا دیکھو سنو سنو سنو، وہ لوگ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ تو آپ کو دکھا دیں گے، سکھا دیں گے، پڑھا دیں گے، وہ ساری چیزیں لے آئیں گے. غوث اعظم کہاں سے لائیں گے؟ غریب نواز کہاں سے لائیں گے؟ مخدوم اشرف کہاں سے لائیں گے؟ ابے تم جامعات لے آؤ گے، ساری چیزیں لے کے آ جاؤ گے، مکاتب لے آؤ گے اور کتابیں لے آؤ گے، یونیورسٹیاں لے آؤ گے، احمد رضا جیسا مجدد کہاں سے لاؤ گے؟ نسبت حق اور باطل میں، نسبت حق اور باطل میں، آج بھی نسبت حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. آج جس نسبت کی وجہ سے تم 1:30-31 تک بیٹھے ہوئے ہو نا، عام دنوں میں بیٹھتے تھے، سو جاتے تھے، سوتے تھے نا اس وقت تک، لیکن ابھی تک کیوں بیٹھے ہو؟ اس لیے کہ آپ کو نسبت ہے مصطفیٰ جان رحمت سے، آپ کو نسبت ہے ان سے، آپ کو نسبت ہے ان سے. ذرا سمجھ رہے ہو؟ آپ اپنے مقدر کو چمکانا چاہتے ہو نا، آپ اپنے مقدر کو چمکانا چاہتے ہو نا، اس مقدر کو چمکانے کے لیے یہاں بیٹھے ہو. ہر شخص اپنے دل میں کوئی نہ کوئی ارادہ لے کر بیٹھا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، مجبوری ہے، کوئی نہ کوئی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے. ہر شخص کا کوئی نیک و جائز کام رکا ہوا ہے، اپنے مقدر کو چمکانا چاہتا ہے نا. امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
امام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاتھ چمکا دے، پیر چمکا دے، چہرہ چمکا دے؟ اس لیے کہ امام بھی جانتے ہیں نا کہ اصل چمک تو دل کی چمک ہے، چہرے کی نہیں۔ اس لیے کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر، چمک دیکھ کر پھسل نہ جانا، یہ بھی دیکھنا کہ صوفیاء کرام کی خانقاہوں سے اس نے اپنے دل کو چمکایا ہے یا نہیں۔ ہاں، امام کا یہ شعر اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر کسی کے پیچھے نہ چل پڑنا، دیکھنا قلب بھی چمک رہا ہے یا نہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اسی نور آقا کی خیرات لینے کے لیے آج یہاں بیٹھے ہیں ہم، جس کے بارے میں امام فرما رہے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اور یقین جانو انہی کی نسبت کی وجہ سے ابھی تک بیٹھے ہو، تھکے ہو، پیر درد کر رہے ہیں، گھٹنے دکھ رہے ہیں، کسی کے کمر دکھ رہی ہے، کسی کو نیند کا غلبہ ستا رہا ہے، لیکن اپنی نیند کو قربان کر کے ان کے نام پر جو بیٹھے ہو نا، یقین جانو کل بروز محشر نفسا نفسی کا جب عالم ہوگا نا، میدان محشر میں وہ نفسا نفسی کا عالم، جہاں باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، ماں کی نہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں میرے آقا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے، اس عالم میں کہ جہاں کوئی کسی کا مددگار و یار نہیں ہوگا۔ اور سنو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، میری امت تک، ساری امتیں جمع ہو کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے در پر جائے گی، ہر نبی کے در پر جا کر کہے گی، کیا کہے گی؟ یہ کہے گی کہ ہماری مدد کرو، رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتے۔ لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہی جواب ملنے والا ہے، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ اذهبوا الى غیری کہہ کر کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ تو سنو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی آگے بڑھاتے جائیں گے۔ میں نہیں، آج کسی اور کا دن ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، اور مصطفیٰ کی عزت رب ایسے دکھائے گا کہ جہاں آدم کام نہیں آئیں گے، جہاں نوح کام نہیں آئیں گے، ابراہیم کام نہیں آئیں گے، اسماعیل کام نہیں آئیں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، وہاں جاؤ جہاں جن کا آج دن ہے۔ دیکھنی ہے نا ہمیں، جو سب سے زیادہ عزت والا اس دن ہونے والا ہے نا، وہ جو سب سے زیادہ عزت والا اس دن، رب اپنے محبوب، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ محشر کے انعقاد کی وجہ صرف یہ ہے کہ رب اپنے ساری مخلوق کو جمع کر کے یہ بتائے گا کہ لوگوں دیکھو میرا محبوب کتنی شان والا ہے، میرا محبوب کتنا شان والا ہے، میرا تاجدار کتنی شان والا ہے۔ تو میرے دوستو، اس وقت اذهبوا الى غیری کہہ کر ہر نبی آگے بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، اور بات جب حضرت عیسیٰ تک آئے گی نا، تو ساری امت اس وقت میدان محشر میں اپنے آپ کو پریشانی کے عالم میں پائے گی۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس حالت کے اندر اچانک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا۔ جتنا میں نے لگایا زور اتنا آپ بھی لگاؤ نا۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، آدم
سے لے کر عیسیٰ تک سب نے کہا اذهبوا الی غیری، پریشانی کے عالم میں. پھر وہاں پر زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت. لہذا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محبوب کا ذکر تو ایسا ہی ہوتا ہے نا صاحب، دیوانوں کی طرح. اس لیے کہ عقل کا تو یہاں کام ہی نہیں ہے. عقل کو تنقید سے فرصت کہا، عقل کو تنقید سے فرصت کہا. عشق پر عاشق بن کر بیٹھو گے تو مزہ آئے گا، ہاں، ورنہ دماغ کہے گا کہ صاحب مختار کہہ دیا، مختار کہہ دیا کہ چاند اشارے سے شک ہوتا ہے، کہہ دیا کہ سورج پلٹ کے آتا ہے. ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں. میدان محشر میں چل، تب پتا چلے گا کہ اسے رب نے کتنا اختیار دیا ہے. وہاں کہ جہاں پر کسی کی نہیں چلتی وہاں مصطفیٰ کی چلتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ محفل میلاد سجانے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میلاد مناتے ہو وفات نہیں مناتے، ہے نا. آج آپ کو آپ ہی کے شہر میں کئی مل جائیں گے میلاد کا دن ہے صاحب، وفات کا یہ بھی دن ہے، وفات کا بھی یہی دن ہے. اور وہ کہتے ہیں 12 وفات، ہے نا. ان کا طریقہ ہے 12 وفات، لیکن سنیوں کا طریقہ آئے ہے، سنیوں کا طریقہ، ہاں، اس لیے کہ تم کہتے ہو میلاد مناتے ہو وفات نہیں مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابے وفات وہ منائے جس کا نبی مر گیا. ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. اور سنو سنو سنو، بڑی پیاری بات یاد آ گئی. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. بات ختم کر دو اس بات پر، اس لیے کہ یہی میلاد کا مقصد ہے. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چبھن میں رہ کے بھی کانٹوں کے پھول زندہ ہے. اور بتا رہے ہیں آج ہم یہ نبی کی سجا کر محفل، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ہمارا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. آئے ہائے ہائے ہائے، مل کر ذرا محبتوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. بات اگر کرتے رہو گے تو بات یہ ذکر جمیل ختم ہونے والا نہیں ہے. یاد رکھو آخر میں آ کر ہمیں یہی کہنا پڑے گا، کیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بات اسی پر ختم ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بس ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے. بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، مختصر قصہ یہ ہے، بات اخیر میں یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے بعد ان پر بات ختم ہو جاتی ہے.
ان پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، یہ محفل میلاد کو منانا، سجانا، رچانا، بسانا، یہ سب ہماری خوش قسمتی کا حصہ ہے۔ آج آپ آئے ہو، خوش قسمت ہو، کل میدان محشر میں یہ مسجد مدینہ کے در و دیوار گواہی دیں گے۔ رات کو 1 بجے شب نور میں جس شب کے اندر تو نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا ہے نا، باری تعالیٰ یہ اسی مسجد میں ہمارے اندر بیٹھ کر رب ان مساجد کو زبان عطا فرمائے گا، ان مساجد کو زبان عطا فرمائے گا، یہ مساجد آپ کی گواہی دے گی کہ میدان محشر کے اندر جب آپ کو کوئی مددگار نہ ہوگا، یہ در و دیوار آپ کے لیے گواہ بنیں گے کہ حبیب کے نام کی خاطر بیٹھا تھا، اور جب نام آتا تھا نا تو مچل کے سبحان اللہ کہتا تھا، مچل کے سبحان اللہ کہتا تھا۔ اور ذرا غور کرو، اللہ تبارک و تعالی اتنا نقطہ نواز رب ہے نا، رب تو ایسا نقطہ نواز ہے کہ جو اپنے بندوں کو ایک نقطے پر ہی نواز دیتا ہے، ایک نقطے پر۔ ایمان کی رمق کا نقطہ قلب میں ہوا، کہے گا جنت میں جا، کہے گا ہاں۔ اس لیے فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کہ جس کے قلب میں ایمان ہے وہ جنتی ہے۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، غریب نواز کی بارگاہ میں ایک مقام ہے جہاں لکھا ہے جنتی دروازہ۔ بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے اختصار کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یقین مانو یہ نسبتیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں میں دامن پکڑے ہیں جن بزرگوں کے، یہ نسبتیں تمہیں رسول تک پہنچاتی ہے میرے دوستوں، اور ان نسبتوں کی تعظیم و تکریم کرو، اس لیے کہ ان نسبتوں کی وجہ سے ہی تم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بنائے ہوئے ہو، ورنہ رب تمہیں نہ جانے کیسی کیسی جماعتوں میں تم چلے جاتے، تمہیں خبر نہ ہوتی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن لے کر آتے ہیں لیکن نور قرآن سے یہ لوگ محروم ہیں۔ کون؟ یہ جو آتے ہیں نا آپ کے پاس، قرآن لے کر آتے ہیں، تسبیح لے کر آتے ہیں، مصلی لے کر آتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں لے کر آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صاحب آئیے عمل کی طرف۔ کہنا کہ عمل ہے واقعی قابل قدر شے، لیکن عمل سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان نسبت رسول کی وجہ سے ہی محفوظ ہوتا ہے۔ جس کی نسبت رسول جتنی مضبوط، اس کا ایمان اتنا مضبوط۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو حشر تک اسی طریقے سے پیدائش مولا کی دھوم ڈالنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام کے لیے سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں۔